بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے چائلڈہڈ کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جن لوگوں نے کلاس مس کی تو میں ان کو تھوڑی ریویژن کرا دوں۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان پہ 3 بار اورفن سچویشن آئی۔ سب سے پہلے ان کے والد فوت ہوئے ان کی برتھ سے پہلے، پھر ان کی والدہ 6 سال کے جب تھے فوت ہو گئیں۔ یہ بہت بڑا ٹراما تھا اللہ کے نبی کے لیے، بہت روئے۔ ایک بار اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کے صحابہ بھی رونے لگ گئے انہیں دیکھ کے، یہ آگے کی بات ہے۔ تو یعنی بہت غم تھا ان کے دل میں۔ اور پھر تیسری اورفن سچویشن، عبد المطلب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے کچھ واقعات پڑھے، عبد المطلب کا رول پڑھا اور ابرہہ نے کس طرح اٹیک کیا، اور عبد المطلب کتنے کریجیس تھے، بریو تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر چائلڈہڈ کے کچھ واقعات، جیسے ان کے سینے کو جو ہے وہ ظاہر ہے کیا گیا اور ان کے دل کو دھویا گیا۔ پھر حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے کچھ واقعات بتائے۔ پھر مین پوائنٹ یہ تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر برکت آ گئی، ان کی لائف میں برکت آ گئی۔ تو یہاں سے اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس نبی کی صرف فزیکل پریزنس میں برکت ہے تو اس کی ٹیچنگز میں عمل کرنے میں بہت ہی برکت ہے۔ تو جتنی سننا کی چیزیں آپ گھر میں اپنے لائیں گے اور جتنی اپنی لائف میں لائیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آج ڈسکس ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے انشاءاللہ کہ کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا، اور ایک بچے کو یعنی ان امیجنیبل پین ہے کہ ان کے ماں باپ ظاہر ہے وہ دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کی ڈیتھ ہوتے اور پھر اپنے دادا کی بھی ڈیتھ ہوتے، تو یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے بچے پہ۔ تو اس کی کچھ ریزنز بیان کیے ہیں انشاءاللہ کوئکلی۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ باور یہ کرانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جس مشن کے لیے وہ جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری تھا ان کی تربیت ہونا کہ اونلی اللہ از یور پروٹیکٹر۔ اسی لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حادثات ہوئے ہیں اور ایسے مواقع پہ ہوئے ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عام آدمی اس ٹراما کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، شاید پاگل ہو جائے عام آدمی اس ٹراما سے۔ جیسے شیب ابی طالب کا موقع ہے اور وہ بہت غمناک موقع ہے، ظاہر ہے 3 سال رہے، کھانا پینا نہیں ہے، قریش نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو جانا، میرا نہیں خیال عام آدمی اس غم کو سہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہو جانا، پھر ابو طالب کی ڈیتھ ہو جانا، تو یہ کچھ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم بیک کر رہے ہیں۔ اور یہ بچپن کی ہی ٹریننگ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا بنیادی سا سائیکلوجیکل رول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ٹراما سے گزر جاتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا، وٹ ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگ۔ جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ صرف آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ ایک ٹراما سے، ایک شاکنگ ایونٹ سے بہت سکسیسفلی نکل جاتے ہیں، مشکل بڑا ہوتا ہے، ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سچویشن میں، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہر وقت اس پہ ڈارک کلاؤڈ چھائے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پل آن کرنا۔ یعنی لوگ، میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا ایون واش روم جا کے منہ دھونے کا، بس ہمارا دل کرتا ہے ہم لیٹے رہیں۔ تو یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی واقعے سے۔ لیکن اگر آپ سکسیسفلی اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ کے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آئے گا نا، تو آپ مزید ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اب ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ہسٹری ہے اپنی۔ آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی تو نکلا تھا اس سے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اب بھی نکلوں گا۔ ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتا ہے آخر کار۔ تو یہی ہے کہ انبیاء کی اللہ نے تربیت بڑی ظاہر ہے پھر ٹاپ کی ہے، کیونکہ ان کا رول بہت بڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، محل سے اٹھا کے جنگل میں چلے گئے۔ آپ سوچیں فیوجیٹیو بن جانا، فیوجیٹیو ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجرم بھاگ جاتا ہے کہیں سے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کے دل میں ایک فیئر تھا بہت کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا فیئر تھا کہ جیسے ہی میں وہاں واپس آؤں گا تو مجھے جیل ہو سکتی ہے، مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو اس خوف میں بھاگ جانا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہوم لیس ہیں اور بس محل کے مزے میں تھے۔ لیکن یہ کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جنگلوں میں بھاگ گئے، مدین میں، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کی ٹیک کیئر کی اور ثابت کیا انہیں کہ تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اور وہ جو دعا انہوں نے اس موقع پہ کی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تیری طرف سے ملے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میں اس کا
مانگنے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے جو بھی خیر مجھے ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی شادی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی فراہم کی۔ تو یہ سیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، دس از ٹو گیو ہم دس میسج کہ تمہارا مددگار اللہ ہی ہے ایٹ دی اینڈ، اور وہی تمہاری ٹیک کیئر کرے گا۔ اور پھر سورہ ضحیٰ کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ اتنا ڈپریس ہو گئے کہ ان پر وحی نہیں آئی، تو وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیے قریش نے۔ ایک اولڈ خاتون تھی، اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی دو تانے، ایک تو یہ کہ شیطان اس پہ وحی کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنا بڑا تانا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا باقاعدہ، اور یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی آخرت تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی کسی بھی انسان کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے ایک سینٹینس کہ اے نبی ہم آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو فورسیک نہیں کیا، نہ ہی ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دلائل دیے، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدہ کا ضالن فہدا ووجدہ کا عائلن فاغنا۔ یہ 3 دلائل ہیں کہ پروفٹ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ اپنی ہسٹری نہیں دیکھ رہے؟ کیا جب آپ یتیم تھے کس نے سنبھالا تھا آپ کو؟ اللہ نے۔ آپ جب غریب تھے کس نے غنی کیا آپ کو؟ اللہ نے۔ آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، ڈائریکشن نہیں تھی، آپ پہ ایک بوجھ تھا، کس نے ڈائریکشن دیا آپ کو؟ اللہ نے۔ تو اب کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ بہت اسٹرانگ بات ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ سے پھر امید لگاتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اور اس کے پاس ہسٹری ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تھا، اب کیوں نہیں نکالے گا؟ بالکل نکالے گا۔ تو یہ ہیں دلائل اللہ کی طرف سے۔ بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بات، عقیدہ اسٹرانگ، سالڈ عقیدہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف اللہ پہ ریلائی کیا کریں، سالڈ عقیدہ اپنا رکھیں۔ یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹرز، کاؤنسلر سب ایک ذریعہ ہیں، لیکن یہ کہ کبھی بھی کسی پہ توکل نہ رکھیں کہ کوئی بندہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ صرف اور صرف ہمارا توکل اللہ، ہمارا مددگار اللہ، ہمارا مولا اللہ ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے۔ اور کبھی بھی اپنی دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی تو بہت زیادہ آپ نے آگے جانا ہے، ابھی تو آپ لوگ ینگ ہیں، جیسے جیسے آپ کی لائف آگے جاتی آئے گی آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو یہی ٹریننگ تھی رسول اللہ کی کہ راک سالڈ انسان چاہیے، کسی سے نہ ڈرے، کسی پرابلم سے، کسی حادثے سے، بیکاز ہی ہیز آلریڈی سین دا بگیسٹ غم۔ ایک بچے کا ماں کو ڈیتھ ہوتے دیکھنا اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا، پھر وائف کی ڈیتھ ہو جائے، تو ہی واز پریپیئرڈ فار مچ مور ٹو کم، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آرفن جب ہوتا ہے نا انسان، یہ صرف آرفن سمجھ سکتے ہیں، تو وہ میچور ہو جاتے ہیں جلدی، وہ وائز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارش ریالٹیز دیکھ لیتے ہیں دنیا کی۔ آن دی ادر ہینڈ جو پیمپرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہو پاتے کیونکہ انہوں نے کبھی ہارش ریالٹیز دیکھی نہیں ہے۔ سلور سپون میں ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی برتھ ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرفن کر کے سکھانا چاہتے تھے، کمپیشن، فیلنگ فار ادرس۔ اور سورہ ضحیٰ کا بھی دیکھیں یہی میسج ہے نا، اللہ تعالیٰ آخر میں کیا میسج دے رہے ہیں سورہ ضحیٰ میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے نبی یتیم کو نہ دھتکاریں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور جو سائل ہے سوال کرنے والا اس کو کبھی بھی واپس نہ بھیجیں، اس کو دیں۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایک پین سے گزرے ہو نا، تو اب تمہارا پرپز یہ کہ ان کی ہیلپ کرو جو پین میں ہے، اور یہ بہت بڑا پرپز ہے۔ تو یہی انسانیت ہے اصل میں، اور اس سے انسان کی پین بہت کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں میجورٹی لوگ جو سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو خود بہت بڑی پین سے گزرے ہیں۔ کبھی بھی کمفرٹ زون والے لوگ سوسائٹی میں کچھ نہیں کریں گے۔ آپ بے شک ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ ٹف قسم کے لوگ جنہوں نے خود پین صحیح ہے دیکھی ہے، آپ دیکھیں گے ان کے نام صفحے اول ہوں گے۔ اور ایک اور ریزن دی گئی ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ظاہر ہے بنو سعد بن ابی بکر سے جب ہوا تو ہی بیکیم ون آف دی موسٹ ایلوکوینٹ عربس، اور یہ ان کی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو پوائنٹ از دس، جو آپ لوگ سمجھیں، پرسپیکٹیو لینا سیکھیں لائف سے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ پہ کوئی بہت بڑا غم آئے، جب بھی آپ کو نظر ہی نہ آئے کوئی راستہ، تو ہمیشہ پرسپیکٹیو سامنے رکھیں۔ پرسپیکٹیو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے نبی غم سے گزر سکتے ہیں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے حادثات سے گزر سکتے ہیں، تو اگر اللہ مجھے آزما رہا ہے کسی غم سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بلکہ تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ انبیاء میں، جو حضرت
جو ہیں جو بیمار ہو گئے تھے، ایوب، حضرت ایوب کے بارے میں لکھا ہوا تھا مفسرین نے کہ حضرت ایوب کو کیوں اتنی پین ہوئی اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیسٹ اور ٹرائل ان کا لیا، صرف اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ، ٹرائل اور پین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ہیٹ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں پنش کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے عظیم ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے، نیک ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے، لیکن آسانی کا سوال انسان کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھا دی آسانی کی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آسانی کا ہی سوال کریں، لیکن یہ کہ اگر کچھ آ گیا ہے تو اس سے پرسپیکٹیو لینا سیکھیں، اس سے یہ دیکھیں کہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہی ہے یہ چیز مجھے کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے۔ دس ول میک یو وائز، یہ آپ کو عقل مند بنائے گا، وائز بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا غور و فکر کرنا سیکھیں۔ ارلی مین ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اتنے واقعات نہیں ہیں، مین دو ہی واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ایک حلف الفضول اور ایک فجار وارز، لیکن اس سے بہت سے لیسنز ہم اخذ کریں گے۔ تو ارلی مین ہوڈ سے مراد ہے 15 سے لے کے تقریباً 20-22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے، اور تمام انبیاء آلموسٹ شیفرڈ ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے، حضرت داؤد شروع میں شیفرڈ تھے، حضرت عیسیٰ شیفرڈ رہے ہیں، کارپینٹر بھی رہے ہیں۔ تو شیفرڈ رہنا کسی نبی کا، اس میں بہت سی حکمتیں انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، شیفرڈز کو دیکھا، یہ بہت آگے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ ہیں تو انہوں نے انہیں ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ I advise you to find the tree of the arak, a special type of tree, and find the darker branches because it will be better for your flock۔ وہ اتنا حیران ہوئے شیفرڈز، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اتنی ڈیپتھ میں پتہ ہے کہ یعنی ایک تو ٹری آف ارک ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور اوپر سے اس کی ڈارکر برانچز، یہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی ایک شیفرڈ تھا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیور بی شائی آف یور پاسٹ۔ شیفرڈ ظاہر ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے کوئی شائنس اس میں نہیں لی، میں اللہ کا نبی ہوں، آج دنیا میرے قدموں پہ ہے، لیکن یہ کیا، I was a shepherd، میرا بیک گراؤنڈ یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے ایک اور ورژن میں پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، موسیٰ was sent when he was a shepherd، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے، اور داؤد پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے، اینڈ I too was a shepherd in اجید۔ اجید ایک علاقہ ہے، اس وقت اجید ہاسپٹل ہے مکہ میں، وہ اجید کا علاقہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اوکے، اب اس کی حکمتیں کیا ہیں، وزڈم کیا ہیں شیفرڈ بننے کی اور بکریاں چرانے کی؟ بہت سی حکمتیں ہیں، ون بائی ون انشاءاللہ ہم ساری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے، تفسیر یہ سیرہ لکھنے والوں نے، being a shepherd gives you the opportunity to engage in solitude۔ سالیٹیوڈ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان کسی پین سے گزر رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ وائز بن جائے تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے آن دا کنٹرری، گوروں سے جو ہیڈونزم سے ہمیں ایکچولی اسکیپزم کی فلسفی ملی ہے نا، گورے کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی جب ان پہ کوئی پین آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ذہنی مصروفیات میں ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پین چلی جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ شراب پینا شروع کر دیں گے، بار میں جانا شروع کر دیں گے، پلیجر میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنک کر کر کے اپنے آپ کو بھلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے چیز نہیں بھولتی، یو ہیو ٹو فیس دا پین، جیسے رومی کا بھی کال ہے نا کہ کبھی کبھی پین کو فیس کرنے سے پین جاتی ہے، آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی، یو ہیو ٹو بی بریو۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری نکل آئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے بیماری ہو جائے گی، اب ظاہر ہے کہ اسکیپزم سے تو وہ بیماری حل نہیں ہونے والی ہے۔ بہادری یہ ہے کہ اس کو فیس کیا جائے، اس سچویشن کو، سالیٹیوڈ میں جایا جائے، اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے، اللہ کے آگے رویا جائے، پرسپیکٹیو لیا جائے اس سے۔ تو یہی بات ہے کہ شیفرڈ جو ہے وہ سالیٹیوڈ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو جتنے بھی ریلیجس لوگ ملیں گے وہ نیچر کے بہت قریب ہیں۔
آپ کو ایسے نان مسلم جو اسلام بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا وہ ماؤنٹینئرز ہوں گے، یا وہ سائیکلسٹ ہوں گے، یا وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو نیچر بہت بائکرز ہوں گے، آپ دیکھیں اسلام جب ان پہ پریزنٹ ہوتا ہے وہ گاڈ کو فوراً مان لیتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ آپ کو دنیا کی ریچسٹ کنٹریز ایتھیسٹ ملیں گے جو دنیا میں گم ہیں، جن کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ آپ چائنیز کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بس اپنی کنٹری کو سرو کرنا، ٹیکنالوجی بڑھانا، تو یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا نا، اس سے تو دیکھیں کتنے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو گئے ان کے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نیچر کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ ایز اے ٹین ایجر اپنی ایکٹیویٹیز ایسی رکھیں جس میں آپ نیچر کے اندر بہت زیادہ جائیں، اور سولیٹیوڈ جو ہے اس کو لائک کیا کریں۔ دیکھیں اگر سولیٹیوڈ میں آپ کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہے، اوور تھنکنگ بہت آ رہی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ ایٹ پیس نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سولیٹیوڈ میں اس لیے نہیں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وہ زون ایکٹیو ہو جاتا ہے، میرے ڈارک تھاٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو یہی تو ڈیفیٹ کرنے ہیں، اسی کو تو فیس کرنا ہے۔ کریج نام ہی اس چیز کا کہ اپنے فیئرز کو، ڈیمنز کو فیس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں، اور یقین کریں سب سے بہترین سولیٹیوڈ وہ رات کا ٹائم ہے، جو لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ ہے، جس کو 3/4 آف دا پارٹ کہتے ہیں نائٹ کا، تہجد کا جو ٹائم ہے۔ اتنا سکون ہے اس ٹائم میں، اتنی سکینت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کبھی اللہ سے ملاقات کر کے تو دیکھیں، سب کچھ ڈسٹنس کر کے دعائیں کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، آپ دیکھیں آپ کو ایسی اسٹرینتھ ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یس، پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سولیٹیوڈ پسند کیا گیا ہے، اور سولیٹیوڈ سے بندہ تفکر اور تدبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفکر اور تدبر بہت اچھی عادات ہے، اور قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تفکر ان شارٹ یہ ہے کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھنا اور اس پروف پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے فیوچر ڈیسیجنز لینا، یہ تفکر ہوتا ہے۔ اور تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کانسیکوینس سامنے رکھنا، اس کا اینڈ سامنے رکھنا، اور اس کے کانسیکوینس کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لینا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے تفکر اور تدبر کی بات کی ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں انہوں نے مسٹیکس نکال لینی تھی۔ تو تدبر یہی ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا ان کا کانسیکوینس کیا، دے آر ناٹ ہیپی، وہ بہت دور ہیں، خوشی سے بہت دور ہیں۔ تفکر یہ ہے کہ تمہارے سامنے مثالیں ہیں، اللہ نے تمہیں پروف دے دیا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ملے گا، تو اس پروف کو لیتے ہوئے فیصلے کرو۔ لیکن تفکر اور تدبر کا آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیبیچول جب تک آپ اپنے برین کو ایمپٹی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے، مسلمان یوتھ شراب تو نہیں پیتی، لیکن سیم نشہ ہے موبائل والا، سیم نشہ وہی، نشہ تو وہی ہے کیونکہ اس کا کیمیکل پاتھ وے تو وہی ہے، یا کوکین پی لیں یا موبائل پر بیٹھ جائیں، فیس بک پر بیٹھ جائیں، وہ پاتھ وے تو ایک ہے، نیورل پاتھ وے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ذرا فری کر کے سولیٹیوڈ میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے، اوکے۔ تو بہرحال ایک اور پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نیچر کے قریب ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شیپ آر ویری سملر ٹو مین، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی فارمرز، انہوں نے بلکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کئی فارمرز سے جب انٹرویو ہوا تو باقاعدہ فارمرز نے بتایا کہ شیپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اور یہ آپ کسی بھی فارمر سے، اپنے اس سے شیفرڈ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کچھ شیپ سٹبن ہوتے ہیں، آپ نے ویڈیوز میں بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ٹکر بھی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے سٹبن قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ شیپ بڑے سافٹ ہوتے ہیں، بڑے جینٹل ہوتے ہیں، بڑی آرام سے بات مان لیتے ہیں۔ کچھ شیپ پیک کو فالو کرتے ہیں، کچھ پیک سے دور نکل جاتے ہیں۔ تو دے آر ویری سملر ٹو مین ان دس سینس کہ شیپ کو گائیڈنس چاہیے۔ اگر شیپ کے اوپر کوئی گائیڈ نہیں ہوگا تو دے ول گو ایسٹرے، وہ دور نکل جائیں گے، ٹریک سے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ لیڈرشپ سیکھ رہا ہوتا ہے باقاعدہ، بہت بڑی لیڈرشپ۔ کیسے؟ اس نے ہر قسم کے شیپ کو مینیج کرنا ہے۔ سٹبن شیپ کو مینیج کرنے کی ایک اور اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے نا، سافٹ اینڈ جینٹل کے لیے اور اسٹریٹجی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبیوں کے پاس یہ بہت بڑی کیپیبلٹی تھی، اور یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ آپ ہر بندے کی نیڈز دیکھتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آرٹ ہوتی ہے۔ جو سٹبن ہے آپ کی ٹیم میں، لیڈر پہلی بات یاد رکھیں نکالتا نہیں ہے کسی کو، یہ لیڈرشپ کا پہلا رول ہے۔ جس لیڈر نے کسی کو ٹیم سے نکال دیا وہ ویک لیڈر ہے۔ لیڈر لوگوں کو مینیج کرتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ سٹیٹس دیتا ہے، کسی کو کم سٹیٹس، اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈز وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ٹیچر کی بھی میں بات کروں، ٹیچنگ اگر کسی نے کی ہے، وہ ویک ٹیچر ہے جو بچے کو کلاس سے نکال دیتا، کیونکہ وہ بچہ اس سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اسے کہتا ہے گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ۔
تو وہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. اصل ٹیچر اور اصل لیڈرشپ تو یہ ہے کہ آپ اسی راؤڈی بچے کو آگے بٹھا کے پڑھاتے بھی ہو آپ اور وہ پڑھتا بھی ہے. یہ اصل میں اسٹرینتھ ہے. تو شیفرڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر شیپ کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے. اب آپ دیکھیں انبیاء کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کیا ہے, اور یہی لیڈرشپ ہے اصل میں. ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے. جو اسٹبن لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنے کا الگ طریقہ ہے. جو بہت ایموشنل لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں, بہت سینسٹیو لوگ ہیں, ان کو ڈیل کرنے کا تھوڑا اور طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, یہی تو اصل میں بات ہے. تو یہ ساری چیزیں پرسنالٹی لوگوں کی دیکھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا, یہ شیفرڈ سیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو چکے, وہ بھی کیملز کو ٹیم کرتے تھے, اور کیملز بہت ڈیفیکلٹ جانور ہیں. کیملز کے بارے میں آتا ہے دے آر ویری ڈیفیکلٹ, ان میں بھی بہت مختلف نیچر کے کیملز ہوتے ہیں. تو حضرت عمر آپ دیکھیں کہ کیا ان کی ایڈمنسٹریشن تھی حضرت عمر کی, ایز ایف ہی نیو کہ کس بندے کو میں نے کہاں لگانا. ان کے پاس ریپلیسمنٹس ہوتی تھی, گورنرز وہ کس طرح سے چوز کرتے تھے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے اس میں کہ شیفرڈ تھے انبیاء. پھر ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے کہ بینگ اے شیفرڈ میکس یو سافٹ اینڈ ٹینڈر اینڈ آن دی ادر ہینڈ میکس یو بریو اینڈ کریجیس. یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے, بینگ سافٹ اینڈ ٹینڈر اینڈ بریو اینڈ کریجیس. سافٹ اینڈ ٹینڈر فار ہوم, فار یور فلاک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ آل عمران ورس 159 کہ اے نبی اگر آپ سخت ہوتے, اگر آپ ان سے روڈلی بات کرتے تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے. چونکہ آپ سافٹ ہیں, آپ ٹینڈر ہیں, تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے. اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, ایمپتھی فار یور ٹیم, ان کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے نا, اپنے ان کے شوز میں آ کر سوچنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ سافٹ اینڈ ٹینڈر ہوتا ہے اپنے شیپ کے لیے. وہ ان کی غلطیاں بھی معاف کرتا ہے, ان کی ریپیٹیٹیو مسٹیکس معاف کرتا ہے, اور ایون اگر اسے کوئی نقصان ہو جائے پھر بھی انہیں معاف کرتا ہے. دس میکس ہم ویری ٹالرنٹ, اور ٹالرنس لیڈرشپ کا تقاضا ہے. جو بندہ اریٹیٹڈ جلدی ہو جاتا ہے, گرمپی ہوتا ہے, یاد رکھیں وہ لیڈر کبھی نہیں بن سکتا. اگر آپ کسی فٹ بال ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ سافٹ, جینٹل اور ٹالرنٹ آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں, آپ کو اپنی ٹیم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے اٹیک کس سے کرانا ہے, میں نے چینجز کیا کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا, جسٹ بینگ سافٹ اینڈ ٹینڈر از ناٹ انف, بلکہ یو ہیو ٹو بی بریو اینڈ کریجیس. کس کے لیے بریو اینڈ کریجیس ہوتا ہے شیفرڈ؟ وولفز کو فائٹ کرنے کے لیے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے اژدہا دکھایا, کہا عصا پھینکو, عصا جب پھینکا وہ اژدہا بن گیا. اللہ نے کہا پکڑ لو اور ڈرو نہیں. اس میں بڑی حکمت ہے. حالانکہ پہلے یہ کہنا چاہیے کہ ڈرو نہیں اور پکڑ لو. اگر میں نے کسی کو کہنا ہے پانی میں چھلانگ مارو, میں کہوں گا ڈرو نہیں, تاکہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے, پھر کہوں گا چھلانگ مارو. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا پکڑ لو اور ڈرو نہیں. یعنی تمہیں جس اژدہے سے لڑنا ہے فرعون سے, وہاں تمہیں توکل کی پیک چاہیے. اور توکل کی پیک یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے پکڑ لو تو بس پکڑ لو, تھام لو اس چیز کو. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے ٹریننگ کہ اپنے شیپ کو بچانے کے لیے وولفز کو فائٹ کرنا, لک آفٹر کرنا, اسی طرح لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے اپنے کل کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سافٹ تھے, اتنے ٹینڈر تھے کہ رات کو انہیں پتہ لگ جاتا تھا کوئی قافلہ گزر رہا ہے تو نیند چھوڑ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ قافلہ کہیں بغیر پیغام لیے یہاں سے نہ گزر جائے, ان کو ملنی چاہیے یہ چیز. تو یہ جو الٹیمیٹ سافٹنس ہوتی ہے, کسی کے بارے میں ایمپتھی ہوتی ہے اس لیول کی کہ یار اس کو اچھی چیز مل جائے, وہ اس سے محروم نہ رہ جائے, یہ دعویٰ ہے. دعویٰ ڈیبیٹ نہیں ہے. دعویٰ کی جو بیسز ہے وہ ایمپتھی اور سنسیریٹی ہے, اخلاص ہے. جب آپ ایمپتھی اور اخلاص کے ساتھ دعویٰ کریں گے, یاد رکھیں اس میں اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. جب آپ ڈیبیٹ کی طرف جائیں گے, مقابلہ بازی کی طرف جائیں گے, جب آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی پہ کچھ تھوپنے کی کوشش کریں گے, وہ پھر دعویٰ کے ان ایلیمنٹ سے خالی ہے. تو یہ چیز بھی آپ سیکھیں انبیاء سے, اوکے, کہ دعویٰ کیسے کرنا ہے. آپ سے تھیولوجی نہیں چاہیے انہیں کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے. ان کو آپ سے جب آپ دائی بن گئے, اسلام تھوڑا ایکٹ کرنے لگے, کردار چاہیے. ان کو آپ سے ایکٹیویٹی چاہیے کہ یہ مزید ایکٹیو ہو گیا, ہی ہیز بیکم ایون اے بیٹر سن, یہ میرے کاموں میں مزید ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہا ہے. دس از ہاؤ دعویٰ از ڈن. اور یہ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایکٹیو تھے. تو بہرحال بینگ سافٹ اینڈ ٹینڈر وائل ایٹ دا سیم ٹائم کریجیس اینڈ بریو. آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں, وہ لیڈرشپ کا میں ایک رول آپ کو بتا دوں, لیڈر کریڈٹ ٹیم کو دیتا ہے,
اور جب بھی لاس ہوتا ہے تو اس کا بلیم اپنے اوپر لیتا ہے. اگر کوئی بندہ کریڈٹ خود لے رہا ہے اور بلیم ٹیم کو دے رہا ہے تو وہ تو ورسٹ لیڈر ہے. اس لیے جب بھی آپ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں تو یاد رکھیں کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم اینڈ وٹ ایور ہیپنڈ دیٹ واز بلیم وردی, وہ آپ کا بلیم, وہ آپ نے خود لینا اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. پھر ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے یہاں پر یہ, بلکہ ایک میں آپ کو حدیث سنا دوں. سنن نسائی کی حدیث ہے بڑی زبردست کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینیملز کے لیے کتنا زیادہ ٹینڈر اور سافٹ تھے ہمارے نبی. یہاں تک کہ ایک بار ایک کیمل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی اس کیمل نے, یعنی جیسے کیمل روتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ پیار کیا اور اس کے ہم پہ یوں اس طرح سے پیار کیا, وہ کام ڈاؤن ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کہاں ہے آنر, اس کو بلاؤ. وہ آنر کو بلایا تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیمل شکایت کر رہا ہے, تم اسے مارتے ہو, تم اسے کھانا ٹائم پہ نہیں دیتے اور تم اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو. سبحان اللہ. یعنی اینیمل رائٹس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینیمل رائٹس کے لیے بہت بولتے تھے. ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ ایک عورت جو ہے اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا لیکن وہ اس کو کھانا نہیں دیتی تھی, نہ چھوڑتی تھی, پنجرے میں بند کرتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا شی ول گو ٹو ہیل فائر. صحابہ حیران رہ گئے, حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہوگی, لیکن یہ کہ جسٹ بیکاز اس نے ایک ایسے مخلوق کو ٹارچر کیا جو اللہ کی مخلوق ہے, زندہ مخلوق ہے, تو اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ بات. تو کچھ لوگ یس دیندار ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں ان میں سافٹنس نہ ہو, ان میں ٹینڈرنیس نہ ہو. اسی لیے اس کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ میرا ہارٹ سافٹ بنا دے, ٹینڈر بنا دے. ایک شخص آیا نا رسول اللہ کے پاس, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو چوما, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک نہیں چوما اپنے بچوں کو. تو اللہ کے نبی نے کہا اب آپ میں سافٹنس نہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سافٹنس اللہ سے مانگنی چاہیے ہیومن بینگ کے لیے. اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے تو استغفار بہت زیادہ کریں. اور ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہو گیا, تو اللہ کے نبی نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا تاکہ تم میں سافٹنس آئے. اسی لیے ایکٹیویٹیز ایسی رکھا کریں اپنی روٹین میں. ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم وہی ہوتا ہے جس میں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو. اسی لیے یوتھ کلب میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وائی سی کیئر, اس میں دیکھیں ہم اپرچونٹی دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ چلیں ہمارے ساتھ ٹرپ پہ چلیں, ہم ڈفرینٹ گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں لوگ غربت میں کیسے رہ رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ملے, لوگوں کی پین دیکھیں. لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو کچھ نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل چلیں کبھی, وہاں ماں باپ کو روتے دیکھیں کہ کس طرح سے ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے. اور وہ ہوپ لیس کیسز بھی ہیں کچھ, لیکن یہ کہ وہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ کہ آپ میں ٹینڈرنیس آئے گی. گریو یارڈس کو وزٹ کیا کریں, جنازوں کو فالو کیا کریں. اگر آپ کے محلے میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے گو ٹل دی اینڈ, جایا کریں, دیکھا کریں کیسے اس کو دفنا رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, آپ لوگوں کی یہ ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, ہینڈز آن اپروچ ہے. اس سے انسان ٹینڈر بنتا ہے. اور بہت بڑا پوائنٹ کہ اینیملز پہ رحم کرنا. کتے کو پانی پلانے پہ اگر مرد کو, ویسے دونوں کا ذکر آتا ہے مرد عورت, ایک حدیث میں مرد کا ذکر آتا ہے, ویسے فیمس حدیث یہ کہ پروسٹیٹیوٹ تھی, لیکن یہ کہ زیادہ اوتھینٹک روایت یہ کہ وہ ایک مرد تھا, اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو کوئی بھی جانور ہو اس پہ رحم کرنا اور اس کو لک آفٹر کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ویسے, ٹھیک ہے نا. بہرحال ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ 14-15 سال کی عمر میں تھے, اور بینگ اے شیفرڈ ہی یوزڈ ٹو ارن ہز اون منی. تو آپ میں سے جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ بی انڈیپینڈنٹ ایز سون ایز پاسبل. ہر وقت ظاہر ہے کہ کسی کے پیسے پہ عیاشی کرنا یہ انسان کو پھر آگے جا کے بھی عیاشی کرنا ہی سکھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جوز بہت سکسیزفل ہونے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے بہت جلدی کمانا شروع کر دیتے ہیں, انٹرپرنورشپ کی طرف آنا سیکھیں. آپ دیکھیں گے کچھ ایسی ذاتیں ہیں ہمارے ملک میں, جیسے شیخ لوگ کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے بچوں کو بہت جلدی دکان پہ بٹھا دیتے ہیں. اسی طرح میمن لوگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایون اپنے بچے کو ریڑھی بھی لگوانی پڑے انٹرنشپ کھڑا دیتے ہیں. تو میں کئی اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے بچے ہیں ابھی میرے سے تھوڑی بڑی عمر کے وہ دوست ہیں, لیکن یہ کہ بچے ان کے میٹرک میں ہیں, 7-8 کلاس میں ہیں, بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو دکان پہ کہ کم از کم یہ ایٹ لیسٹ سیکھ لے کہ بائنگ اور سیلنگ کیسے ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے, انٹرسٹ لینا چاہیے آپ لوگوں کو بھی. اگر آپ کے والد فارچونیٹلی کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ خاص انٹرسٹ لیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو وہ سرکل آف بائنگ اینڈ سیلنگ سمجھ آ جائے. تو بہرحال یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ پسند کیا کہ میں محنت کروں.
ایٹ اے ویری ینگ ایج, 14-15 سال میں شیفرڈ بننا, پیسے کمانا, پھر انڈیپینڈنٹ ہونا, اور ظاہر ہے وہ پیسوں سے پھر مدد کرنا, مساکین کی مدد کرنا, اس پاکٹ منی میں سے کچھ دینا, ایون گھر کے جو اخراجات تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. ابو طالب کو دیا کرتے تھے پیسے گھر چلانے کے لیے. تو دس شوز کہ ہمارے نبی نے محنت کو پسند کیا. تو یہاں پر یہ بھی ایون مینشنڈ ہے کہ ایون پروفٹ داؤد علیہ السلام جو تھے, ہی وڈ ارن ہز منی فرام دا لیبر آف ہز ہینڈ. ہی واز این آئرن اسمتھ, کارپینٹر بھی تھے شروع میں, پھر شیفرڈ تھے, آئرن اسمتھ بھی تھے, کارپینٹر بھی تھے. یعنی محنت پسند ہونا چاہیے انسان کو. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ 100% اپنے پیرنٹس کے اس پہ نہیں لیو آف کر رہے ابھی تک. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کمانے کی کوشش کریں, کمفرٹ زون سے نکلیں. ٹیوشن از بیسٹ. کسی کو اپنے چھوٹے کزن کو ٹیوشن پڑھانا, ٹھیک ہے نا, یا کسی کو ویسے ہی ٹیوشن پڑھا کے کچھ پیسے لینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایسا کوئی کام شروع کریں. کسی کو ٹیوشن پڑھانے میں تربیت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوگا, آپ اسے کوئی اللہ رسول کی بات بتا سکیں گے, کوئی اچھی بات بتا سکیں گے, تو یہ بڑا اچھا کام ہے آج کے دور کے مطابق میں بتا رہا ہوں. باقی یہ کہ آن لائن بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں, لیکن کام ایسا کریں جس میں لوگوں کا بینیفٹ ہو. کوشش یہ کریں وہ کام ایسا ہو جس میں لوگوں کا بہت جو ہے وہ بینیفٹ ہو, اور اس میں ہینڈز آن لرننگ ہو. صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ کرنا, اس میں کوئی خاص ہینڈز آن لرننگ نہیں ہے. ذرا باہر جا کے کمفرٹ زون سے نکل کے ہینڈز آن لرننگ کرنا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اوکے, ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی اپنے ہمبل بیک گراؤنڈ پہ ایمبیرس نہیں ہوتے تھے, شرمندہ نہیں ہوتے تھے. میں نے یوتھ کو کئی بار اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میں پڑھاتا رہا ہوں ٹیچنگ میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے, جسٹ ٹو ٹیل ادرس کہ نہیں میرے پاس یہ گاڑی ہے, یا ہم فلانی جگہ گئے تھے, امریکہ گئے تھے, ہم ادھر گئے تھے, ہم ادھر گئے تھے, جسٹ ٹو شو آف کرنے کے لیے, ایک اسٹیٹس لینے کے لیے. تو یہ زیب نہیں دیتا. آپ سچ بولیں, کوئی بات نہیں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, جو آپ کے پاس ہے آپ وہی بتائیں. اور نیور بی شائے آف یور بیک گراؤنڈ. اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمارے نبی اگر ایمبیرس نہیں ہو رہے کسی کو یہ بتاتے کہ میرا سمپل پاسٹ ہے, میں شیفرڈ تھا, تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ when he became the king of the world, literally the world, حضرت عمر کے قدموں پہ آلموسٹ اس وقت کا جتنا ورلڈ تھا وہ تھا. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, ایک دم رونے لگ گئے دور خلافت میں. اب کتنے ہمبل انسان تھے. صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے, فارس فتح ہو رہا ہے, شام فتح ہو رہا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے میرا بیک گراؤنڈ یاد آ گیا, میں اونٹوں کی گوبریں اٹھایا کرتا تھا, اونٹوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے مہندی وہ جو بھی لگایا کرتا تھا, اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے عزت دے دی. تو پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ہی سیڈ کہ لوگوں یاد رکھو کہ عزت اسلام میں ہے, عزت تمہارے مسلمان ہونے میں, اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کے عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا, ہیوملیٹ کر دے گا. اور یہی ہوا ہے مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں, جب تک قرآن میں عزت ڈھونڈی عزت ملی, جیسے قرآن کو چھوڑا, اللہ رسول کو چھوڑا, تو آج ذلیل و خوار, آج جو ہے وہ ہماری کو خاص پہچان نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے. تو اگر آپ باقی بھی لوگوں کو دیکھیں نا, ایوری ون کمز فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ اینڈ دے آر ناٹ شائے ٹو ٹیل اٹ. اسٹیو جابز دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, مارک زکربرگ دیکھ لیں, یہ جو جیف بیسوس ہے اس کو دیکھ لیں, وہ بتاتے ہیں اپنی سٹوری. علی بابا کو دیکھ لیں, وہ جو علی بابا والا ہے, کیا نام ہے اس کا, جیک ما, وہ بتاتے ہیں لوگوں کو, فخر سے بتاتے ہیں ہم ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. تو اس لیے ڈو ناٹ بی شائے آف ہو یو آر اینڈ نیور انڈر ایسٹیمیٹ وٹ یو کین بیکم. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ میں سے ہی کوئی کون اٹھ جائے گا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے. لیکن یہ کہ ایکٹیو رہیں, یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال یہ چند ایک ریزنز, بڑی امپورٹنٹ ریزنز بتائیں انہوں نے کہ شیفرڈ کے پیچھے وزڈم کیا ہے. تو سیرہ, اس کو فقہ السیرہ ہم کہتے ہیں کہ سیرہ سے کیا فقہ ڈیرائیو ہو سکتی ہے, یہ سیرہ کی ایک برانچ ہے. وزڈم کیا ڈیرائیو ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا آخر. تو میں نے وہ آپ کو ریزن بتائیں کہ وہ آرفن کیوں تھے, وہ پین سے کیوں گزرے, وہ شیفرڈ کیوں تھے, اس کی ہم نے ریزنز دریافت کی. اس سے آپ میں انالیٹیکل ایبیلٹی پیدا ہوگی جو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. جب بھی آپ ایک واقعے کو پڑھیں تو سوچیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس سے پرسپیکٹیو بلڈ کرنا سیکھیں. جیسے یہ لکھنے والے, یہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے نا, لیکن دیکھیں انہوں نے کتنے وزڈم ڈیرائیو کر لی ہیں ایک انسیڈنٹ سے, کہ وہ شیفرڈ تھے تو ABCD یہ سارے پوائنٹس ہیں کہ یہ ریزنز تھیں کہ وائی ہی واز اے شیفرڈ. اب ہم فجار وارز کی طرف آتے ہیں. فجار وارز جو ہیں یہ تب کی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15-16 سال کے تھے. زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ 15-16 سال کے تھے, کیونکہ ان کی جو ڈیوٹی تھی اس وار میں وہ یہ تھی کہ یہ
جو ایروز تھے ان کو کلیکٹ کر کے اپنے انکلز کو واپس کیا کرتے تھے. اور یہ بہت بہادری کا کام ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. آپ سوچیں کہ ایروز سامنے سے آ رہے ہیں اور جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ایک بچے کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے ایروز ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماؤنٹینس پہ جا کے ہمیں لا کر دینے. اب دیکھیں کہ اس میں ڈر اچھا خاصا انوالوڈ ہے کہ مجھے کوئی ایرو نہ لگ جائے, مجھے کوئی دشمن نہ سامنے آ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریجیس تھے کہ باقاعدہ وہ ایروز لا لا کے اپنے انکلز کو دیتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فجار وارز ہیں, فجور بیسکلی کہتے ہیں سن کو, ٹرانسگریشن کو, ٹھیک ہے نا, یہ تھی تو دونوں سائڈز ہی غلطی پر, لیکن ایک سائڈ زیادہ غلطی پر تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا قریش کے ساتھ اس وار میں, کیونکہ جو دوسرا پارٹی تھی وہ زیادہ غلطی پر تھی. کیسے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ریگریٹ نہیں کیا اس وار میں پارٹیسپیٹ کرنا, کیونکہ ظاہر ہے رول یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیز غلط ہیں لیکن ایک پارٹی زیادہ غلط ہے تو آپ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا لیسر ایول کا ساتھ دو. یہ رول آپ کو پتا نا ہر چیز میں فقہ میں انوالوڈ ہوتا ہے کہ لیسر ایول, گوئنگ فار دی لیسر ایول. جیسے آج کل ایک ڈیبیٹ یہ بھی چلتی ہے نا کہ ووٹ کس کو دیں. ایک تو ڈیبیٹ یہ ہے کہ ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لیسر ایول کی طرف جاؤ, کہ بھائی جو بندہ لیسر ایول ہے اس کی طرف جاؤ. تو یہ بات درست ہے, ایٹ لیسٹ وہ لیسر ایول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنا تو نہیں انسانوں کے ساتھ ظلم کرے گا. تو اینی وے اسٹوری یہ ہے کہ کنانہ جو ٹرائب تھا وہ, اس کے ایک شخص نے حوازن ٹرائب کے بندے کو مار دیا. اور اس وقت کا رول این آئی فار این آئی تھا کہ تم نے ہمارا بندہ مارا, ہم رینڈملی تمہارا کوئی بھی بندہ مار دیں گے, جہالت پر مبنی. آج بھی کئی گاؤں میں, کئی قبیلوں میں یہ جہالت کے رولز موجود ہیں. انڈیا میں بہت ہے, آپ کوئی رینڈم بندہ مار دیں وہ آپ کا رینڈم بندہ اٹھا کے مار دیں گے اور اس سے دشمنیاں چلتی رہیں گی. تو یہ بہت جہالت کا رول ہے. تو اینی وے کیا ہوا کہ حوازن, کنانہ کے ایک ٹرائب نے حوازن کے ٹرائب کے ایک بندے کو مار دیا. اب حوازن کے ٹرائب جو ہے وہ اتنا غسیل ہوئے, اتنے زیادہ غصے ہوئے کہ کنانہ کے ٹرائب نے جو ہے وہ اس وقت حرم میں آ کے پناہ لے لی. اور رول یہ ہے, آپ کو پتہ ہے جہالت کا بھی یہ رول تھا کہ حرم میں جو ایک بندہ آ جاتا ہے پھر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو حوازن تھا انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کی کہ انہوں نے ایون دو کنانہ حرم میں تھے انہوں نے اٹیک کر دیا. اب یہ بہت بڑی ٹرانسگریشن ہے, اور یہ ایون مشرکین اس کو بہت بڑی ٹرانسگریشن سمجھتے تھے کہ انہوں نے حرم کی بھی حیا نہیں کی. دیٹ از وائی وہ وار چھڑ گئی. قریش نے کیا کیا, ایک آل آؤٹ وار ڈکلیئر کر دی. کس کے خلاف؟ حوازن کے خلاف اور قیس ایلان ٹرائب کے خلاف. اور اس سے جو ہے پھر وہ پوری بیٹل چلی اور قریش اینڈ میں جیت گیا. پہلے شروع میں انہیں بڑی مار پڑ رہی تھی لیکن یہ کہ قریش جیت گیا. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے, ایک روایت میں آتا ہے, اوتھینٹک روایت ہے, کہ جب بھی قریش کے ارد گرد رسول اللہ موجود ہوتے تھے تو ان کا پلڑا بھاری تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے دور ہوتے تھے تو ان پہ ڈیفیٹ آنے لگ جاتی تھی. یہاں تک کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا, قریب کر لیا اور کہا کہ بھتیجے اب تو نے میری نظروں سے دور نہیں ہونا, کیونکہ جب تک تو میرے ساتھ رہتا ہے تو آئی کین سی وکٹری. یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز سو بلیسڈ, ہز پریزنس واز سو بلیسڈ. تو اینی وے یہ ہے فجار وار, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایروز کلیکٹ کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایروز اپنے انکل کو دیا کرتے تھے. دوسرا واقعہ ان کے جو لڑکپن میں ہمیں نظر آتا ہے بہت مشہور, وہ ہے حلف الفضول. فضول بیسکلی کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کا کوئی پرپز نہیں ہے. جیسے یہ جس شخص کے لیے حلف الفضول ایک پیکٹ ہوا وہ عمر بن العاص کے والد تھے, العاص بن قیس, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا. العاص کو جب پتہ لگا کہ قریش کے کچھ لوگوں نے مل کے میرے خلاف پیکٹ کر لیا, اور وہ پیکٹ کیا تھا, وہ پیکٹ بڑا زبردست تھا. وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم نو میٹر, کوئی بندہ قریش کا ہے, کوئی بندہ پولیٹیشین ہے, کوئی بندہ بہت بڑی بلا ہے, ہم اپریسر کے خلاف, ہم اپریسر کے خلاف اپریسڈ کا ساتھ دیں گے. تو یہ سن کے عمر بن العاص کے والد کو بڑا غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا کہ ان کا کیا بزنس ہے, واٹ دس از نن آف دیئر بزنس, یعنی یہ ایک فضول کام میں کیوں حصہ لے رہے ہیں, ایسے کام میں جن میں ان کا کوئی بزنس نہیں ہے. دیٹ از وائی اس پیکٹ کا نام رکھا گیا حلف الفضول, دا پیکٹ آف نن آف یور بزنس. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. تو انہوں نے اس کا نام یہ رکھ دیا کہ اٹ از آور بزنس. اب یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, یاد رکھیں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
The best sentence to Allah is when a person says Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. یہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں. اور بھی کئی بیسٹ اذکار ہیں, لیکن ظاہر ہے رسول اللہ کا one of the best is this. And the worst sentence to Allah is when a person says to his brother fear Allah, ittaqillah, and he says none of your business. یہ اللہ کے لیے worst ہے کہ جب اگلا بندہ کہے none of your business. کیوں؟ کیونکہ this is our business. یاد رکھیں نہیں انل منکر کا کانسیپٹ, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تمہیں کیا تکلیف ہے LGBTQ سے, تمہیں کیا تکلیف ہے مرد مرد سے محبت کر رہا ہے, تمہارا اس میں کیا جاتا ہے. ہمیں یہ تکلیف ہے کہ اس سے سوسائٹی پہ امپیکٹ آئیں گے. جیسے نہیں انل منکر کی خوبصورت مثال صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے دی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہے. کشتی کے 2 فلورز ہیں, دونوں فلورز پر کچھ لوگ ہیں. نیچے والے فلور کے لوگ جو ہے انہیں پانی چاہیے. وہ اوپر والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نا ہم ایک کشتی میں ہول کریٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی نکالنے کے لیے, تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے, تم چل کرو, تو بس ہمیں بس پانی چاہیے. اب اوپر والے کہیں اوکے ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, کشتی ڈوب جائے گی. کشتی ڈوبے گی, اوپر والے بھی مریں گے, نیچے والے بھی مریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنی فلسفی جو ہے ہمارے بچوں پہ تھوپ رہے ہیں. آپ رینبو جیسی خوبصورت کریشن کے کلر کو LGBTQ سے منسلک کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو رینبو کلرز کنڈیشن کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب LGBTQ ہے. آپ اپنا فلسفہ تھوپ رہے ہیں دوسروں پہ. ہمیں یہ تکلیف ہے تو ہم روکیں گے, ہم بات بھی کریں گے. جب فیمنزم کی ویو آئے گی, میرا جسم میری مرضی, اس سے بھی ہمیں یہ تکلیف ہے کہ سوسائٹی پہ اثرات آتے ہیں. تو اس لیے مسلمان یہ نہیں کہتا نن آف مائی بزنس. آج میجورٹی ہماری یوتھ کا جو ہے نا وہ کنڈیشن ہو چکے ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں کیا ہے, کرنے دو جو کچھ کرتا ہے, جیو اور جینے دو والی پالیسی ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ انسانیت کی معراج کے خلاف ہے. یہ پست سوچ ہے کہ میرا اس میں کیا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ مشرکین تھے, لیکن ایون دو وہ مشرکین تھے, اسلام سے دور تھے, ان میں اتنی سینس آف جسٹس تھی کہ بھئی ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس سے ثابت ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نان مسلمس کا ایسی موومنٹ میں ساتھ دینا جو انسانیت کے لیے اچھی ہیں وہ جائز. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہمیں سکھایا گیا ہے ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو سمجھتا ہے نان مسلم سے نفرت کرنی چاہیے. جسٹ بیکاز ایک بندہ نان مسلم ہے تو بس وہ نفرت کے لائق ہے, اور وہ ہے ہی کچھ نہیں, اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. آپ کی سوچ ہے. مطعم بن عدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے کون ہاتھ لگاتا ہے, مکہ میں انٹر ہو. یعنی اتنا بڑا کام کیا مطعم بن عدی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ بدر کے موقع پہ کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا کہ ان پرزنرز کو چھوڑ دو فری میں, تو میں چھوڑ دیتا, کوئی رینسم لیے بغیر. کتنا آنر کیا ایک نان مسلم کو. تو نان مسلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگلے کو جو ہے بہت نیچ سمجھیں. ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نان مسلم کی کوئی اچھی موومنٹ ہے, جیسے وہ بلڈ ڈونیشن کی موومنٹ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا بالکل چاہیے. اگر وہ کسی انجسٹس کے خلاف کھڑے ہو گئے آپ بالکل ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ شریک ہوں. جیسے ویسٹ میں یہ چیز ریلیونٹ ہے, ابھی پاکستان میں تو نان مسلم اتنے غالب نہیں ہیں. کل کو آپ امریکہ چلے گئے, کہیں UK چلے گئے, آپ وہاں سوسائٹیز دیکھیں گے, کئی سوسائٹیز ہیں جو ہیں تو کرسچن, لیکن یہ کہ وہ اوور آل ہیومینٹی کے لیے کوئی کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, جس میں ہیومینٹی کا فائدہ ہے, یا یہ کہ وہ اوور آل کوئی سوشل ورک کے لیے کام کر رہی ہیں, تو بالکل آپ ان کا ساتھ دیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ آج بھی حلف الفضول ہوتا اور مشرکین کرتے تو میں ان کا ساتھ دیتا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایکٹیو ہونا سوسائٹی میں. بہرحال واقعہ یہ ہے, اور حلف الفضول کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ارلی 20s میں تھے. تو واقعہ پیش آیا ذوالقعدہ میں. یہ ٹریٹی بڑی بلیسڈ ٹریٹی ہے کیونکہ ذوالقعدہ جو ہے اٹ از ون آف دا سیکرڈ منتھس. ہوا یہ کہ یمن سے ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے آیا تھا, اور وہ شخص تھا زبید ٹرائب سے. تو وہ شخص جو ہے وہ کچھ چیزیں, مرچنٹ تھا, اس نے کچھ چیزیں بیچیں, لیدر تھا اس کے پاس, نمبر آف آئٹمس تھے. تو العاص ابن وائل جو تھے, عمر بن العاص جو ہیں, یہ بھی نام یاد رکھ لیں, عمر بن العاص. عمر بن العاص وہ صحابی ہیں جو نیگوشیٹ کرنے گئے تھے کس سے؟ کنگ نجاشی سے, مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے. جعفر بن ابی طالب واز ڈیبیٹنگ ود ہم, اینڈ جعفر بن ابی طالب ڈیفیٹڈ ہم ان ڈیبیٹ. تو عمر بن العاص بہت
انٹلیکچوئل، بہت پولیٹیشین، بڑے لیول کے پولیٹیشین تھے. تو عمر بن العاص کے والد بھی بہت بڑے پولیٹیشین اور اثر و رسوخ والے انسان تھے. بہرحال یعنی وہ ایسے انسان تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے ان سے کچھ لیدر اور کچھ چیزیں خریدیں اور ان کے والد نے انہیں کہا کہ میں نہ تمہیں حج کے بعد پیسے دے دوں گا. تو اس شخص نے احرام باندھا ہوتا اور احرام باندھی ہوئی حالت میں وہ احتجاج کرتا رہا. وہ آیا ان کے والد کے پاس، ان کے والد نے جھنڈی کرائی، کہا کل آنا. کل آیا، کہا کل آنا. کل آیا، کہا کل آنا. وہ بیچارہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یہ تو میرے پیسے ہی نہیں دے رہے. اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، ہر قبیلے کے پاس گئے اور کہا کہ یہ شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے. لوگوں نے ٹال مٹول کی، باتیں بنانا شروع کی کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں یہ وہ. ایوری ون میڈ ایکسکیوز. کیوں؟ کیونکہ ہی واز پاورفل اور بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. بڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے وہ. اب انہوں نے ایک عجیب اسٹریٹجی چلی. اس شخص نے ایک پوئم لکھی اور دیکھیں کہ عربز کو پوئم اتنی نیچرل آتی تھی نا، جیسے پاکستانیوں کو جھکتے آتی نا، اس طرح عربز کو پوئم آتی تھی اندر سے. تو وہ پوئم ایسی لکھی اس نے کہ وہ پوئم نے لوگوں کو رلا دیا. اور وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے عصر کے ٹائم جب لوگ جمع ہوا کرتے تھے تو انہوں نے پوئم لکھی اور پوئم میں لوگوں سے شکایت کی. وہ تھوڑی سی میں آپ کو پڑھتا ہوں. او فیملی آف فہر، فہر قریش کو کہتے ہیں نا. O family of Fair, I am the one who has been unjustly treated because of my merchandise. I am in the valley of Makkah, far away from my home. So, will you not protect me? یہ مطلب پوئم کے کچھ الفاظ ہیں، عربی میں تھی ظاہر ہے پوئم، لیکن یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس نے کہا I am still in my ihram, my hair has not been combed and I haven't even finished my umrah. Where are my men to help me? Between the Hijr and the Hajar, you are doing this to me. Hijr سے مراد یعنی جو راؤنڈ سیمی سرکل ہے، حجر سے مراد حجر اسود ہے. The true haram belongs to those who are noble. The true haram belongs to those who are noble. وہ یہ کہتا رہا کہ کدھر ہیں نوبل لوگ؟ کیا وہ حرم کی بقا نہیں رکھیں گے؟ کیا وہ حرم کی حفاظت نہیں کریں گے؟ There is no sanctity to the one who wears a thobe and while he is a cheater and steals and a lowly person. اس سے ان کی غیرت جاگی. یعنی آج ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کلام ہوتا ہے جس سے لوگوں کی غیرت جاگتی ہے. اسی لیے میں یوتھ کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، علامہ اقبال کی پوئٹری ول میک یو اسٹینڈ اپ. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں ڈپریشن سے علامہ اقبال کی پوئٹری نے نکالا ہے. یس، قرآن مجید، اذکار آر ویری پاورفل، لیکن ظاہر ہے کہ اقبال کی پوئٹری سے آپ لوگ بہت ریلیٹ کر پائیں گے. آپ کی لینگویج میں ہے نا، آپ کو وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گی. اور ان شارٹ اقبال کی پوئٹری از نتھنگ بٹ اوبیسلی قرآن مجید کے ہی لیسنز ہیں وہ آ جا کے. تو بہرحال پوئٹری موٹیویٹس پیپل. وہ موٹیویٹ ہوئے اور وائلڈ فائر کی طرح یہ نیوز پھیلی. ایک شخص تھا زبیر ابن عبد المطلب کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلڈر انکل تھے. الزبیر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یار اس نے تو بڑی ڈیپ بات کی ہے اور اس نے تو واقعی ہی ہماری غیرت کو للکارا ہے. تو انہوں نے ایک گیدرنگ جو ہے وہ بلائی. کس کے گھر میں؟ عبداللہ ابن جدان. عبداللہ ابن جدان جو ہے یہ حضرت عائشہ کے ڈسٹنٹ انکل ہیں اور بہت نوبل، بہت ہی وائز انسان، بہت ہی دھیمے مزاج کے. ابو بکر کی ظاہر فیملی ہے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نرم دل انسان تھے عبداللہ ابن جدان. عبداللہ ابن جدان کے گھر میں یہ ٹریٹی جو ہے قائم ہوئی. کئی لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اوپریسڈ کا ساتھ دیں، اوپریسر کے خلاف. اینڈ دیٹ از وائی رسول اللہ نے اس ٹریٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے پبلکلی اناؤنس کی یہ ٹریٹی اور سائن کیے اپنے. اس دور میں سائن کیسے ہوتے تھے؟ سب نے پرفیوم میں اپنا تھم ڈالا، اس تھم کو کعبہ پہ وہ جو ٹریٹی تھی اس پر جا کے پرفیوم سے یوں لگایا، شاید کلوتھ پہ لگایا یا بہرحال جس بھی چیز پر وہ ٹریٹی انہوں نے اناؤنس کی تھی. دے ڈپڈ دیئر ہینڈز ان پرفیوم. اور ظاہر ہے ان کو سائن نہیں کرنے آتے، الٹریٹ ہیں، لیکن یہ پرفیوم کو ڈپ کر کے جو وہاں پہ نشان لگا یہ ان کے سائن تھے. دیٹ از وائی اس کو حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے اس ٹریٹی کو. مطیبین سے مراد طیب سے نکلا ہے، مطیبین، طیب سے مراد ہے پرفیوم. یعنی وہ ٹریٹی جو پرفیوم والوں نے کی، یہ بھی اس کا ایک نام ہے. لیکن یہ کہ حلف الفضول اس کا زیادہ مشہور نام ہے کہ اٹ از دا ٹریٹی آف نو بزنس، نن آف یور بزنس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا بزنس ہے. عربز کی تاریخ میں ایسی ٹریٹی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. ایسی ٹریٹی جس میں انہی کے لوگ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ ایک بہت خوش آئین بات تھی کہ یہ کبھی نہیں ہوا. ادروائز کیا ہوتا تھا کہ عربز اپنے ٹرائب کے لیے لڑ کے مر بھی جاتے تھے چاہے ان کا ٹرائب غلط بھی ہو.
لیکن یہ ایک بڑی یونیک ٹریٹی تھی، اور یہ ایک نشاندہی تھی اس چیز کی کہ اب عرب سوسائٹی ٹھیک ہونے والی. وائی؟ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جسٹ بیکاز آف ہز بلیسڈ پریزنس. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب سے یہ کام بھی کرایا. اور یہ ایک اور چیز شو کرتی ہے کہ عربز میں کچھ خصوصیات تو تھیں انر ظاہر ہے ایسی، جس کی وجہ سے وہ اچھائیوں کی طرف گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھائیاں موجود ہیں، تو سب کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نان مسلم سوسائٹی کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے، ان میں بہت سی اچھی خصوصیات آپ کو مل جائیں گی. کئی نان مسلمز آپ دیکھیں گے وہ سچ بولتے ہیں. اب یہ ایک اچھی بات ہے، وہ آنیسٹ ہیں، وہ پنکچول ہیں، وہ انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں جھوٹ کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. تو یہ اچھی کوالٹیز ہیں. اس لیے کسی بھی نان مسلم سوسائٹی کی اچھی کوالٹیز بیان کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے یہ نہیں، مسلمانوں میں دیکھیں کتنی خرافات ہیں، اللہ معاف کرے، کرپشن، جھوٹ بولنا، دو نمبری کرنا، یہ تو مسلمانوں میں زیادہ آ گئی ہیں. آن دی ادر ہینڈ یو ول سی کہ نان مسلم جو ہیں ان میں بڑی خصوصیات، ان کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے کہ لیٹ می گیو یو سم تھنگ جو آپ کو نرش کرے گا اس چیز میں. دیکھیں ڈسمسو اپروچ کبھی بھی دعویٰ میں نہیں چلے گی. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ان کے کلچر کو ٹوٹلی ڈسمس کر دیں، آپ کہیں آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ لوگ فارغ ہیں، آپ لوگ برباد ہیں، تباہ ہیں، اس سے کبھی بھی وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ ہمیشہ اس اپروچ سے جائیں کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز دینے لگا ہوں جو آپ میں مزید نکھار لائے گی. یہ زیادہ اچھی اپروچ ہوتی کہ دیکھو آپ میں پہلے ہی اتنی کوالٹیز ہیں، لیکن یہ کہ ڈونٹ یو وانٹ سم تھنگ کہ یہ کوالٹیز مزید پالش ہوں، یہ کوالٹیز مزید نرش ہو جائیں. یہی کام ہمیشہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو دعویٰ کرتے ہوئے کیا کریں، ڈسمس نہیں کرنا. یاد رکھیں جب تک میں ڈسمس کرتا آیا ہوں اپنے ریلیٹیوز کو، جب شروع میں دین میں آیا، ظاہر ہے انسان بڑا، اس کو ایک ٹرمینالوجی ہمارے استاد کہتے ہیں لکڑ پاڑ، کہ انسان بڑا لکڑ پہاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوہا پاڑ، لکڑ پاڑ. ایک ٹرمینالوجی ڈنگ مار یہ بہت ہی ایکسٹریم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کو فارغ کرنا، منہج سے آؤٹ کرنا، ڈنگ مار اسے کہتے ہیں. تو وہ اتنی کوئی خاص فائدے مند نہیں ہے. چند ایک لوگ آ جائیں گے، زیادہ تر آپ سے دور بھاگیں گے. جیسے اسٹریٹجی چینج کی کہ آل انکلوسیو اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا، اور ڈسمسو نہ ہو، بات سن لیں اگلے کی، تو دیٹ ورکڈ ایکچولی. آپ اگلا آپ کو کوئی کسی کی بات سنا رہا ہے، اگر آپ کو وہ شخص آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی ایسے اسکالر کا انہوں نے نام لیا جس سے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کو پسند ہی نہیں، آپ فوراً ڈسمس کر دیں کہ جی یہ آپ نے کیا نام لے لیا، ان کو تو پتہ ہے کچھ نہیں، وہ اگلی بات آپ کی سنیں گے نہیں. بہتر یہ کہ آپ کے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، تھوڑا ایک اور اینگل بھی دیتا ہوں، ایک اور پرسپیکٹیو بھی دیتا ہوں. تو دیٹ از اے ویری گڈ اپروچ. تو بہرحال پوائنٹ از دیٹ کہ انسان کو آل انکلوسیو اپروچ اور ڈسمسیو اپروچ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں حالانکہ یہ جو ہے نا عبداللہ ابن جدعان بہت نیک سیرت آدمی تھا. نیک سیرت سے مراد ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، جنروسٹی، اور دیکھیں کتنا بڑا اس نے کام کیا، اوپریسڈ کے خلاف جو ہے، اوپریسڈ کے حوالے سے اوپریسر کے خلاف جو ہے ایک قدم اٹھایا. لیکن حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن جدعان کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے ایک بار بھی زندگی میں رب اغفر لی نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جس تک اسلام پہنچ جائے، اس کی دعوت پہنچ جائے، اس کے باوجود وہ قبول نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. اور کرائٹیریا از ویری سمپل. دیکھیں اٹ ڈزنٹ میک سینس اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک انسان بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اپنی والدہ کے پاس جاتا بھی نہیں ہے، اور اس نے اپنی والدہ سے کبھی تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ آپ مجھے کہیں گے وہ کون سا اچھا انسان ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح ایک نان مسلم بہت اچھا ہے، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، اپنے کریٹر کو نہیں پہچان سکا. اپنے کریٹر جس نے اس کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اس کی شکر گزاری اس نے نہیں کی اپنے کریٹر کی، تو وہ جواب دہ ہے اپنے کریٹر کو، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے پرپز کو ہی نہیں پہچانا. کتنا دیکھیں کیوس پھیلے گا اگر ہم یہ فلسفی جو کہ آج کل بڑی فیمس ہو گئی ہے کہ یار نہیں اگلا اتنا اچھا بندہ ہے، تمہیں کیا پتا. دیکھیں یہ بہت کینسرس فلسفی ہے کہ اگلا بندہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو ریجیکٹ کرتا تھا وہ بندہ. ایک ہے کہ میسج نہیں پہنچا اس تک، وہ ایک الگ بات ہے.
اگر ایک بندہ اچھا تھا، نیک سیرت تھا، میسج نہیں پہنچا، وہ پھر اللہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کو انفائنائٹ ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ اس سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈیل کر لے گا. لیکن ایک بندہ کھلم کھلا ریجیکٹر ہے، اس کے باوجود آپ کہیں نہیں نہیں وہ بڑا اچھا انسان ہے، تو پھر یہ انسان کی ظاہر ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے تعارف کو کوئی بندہ فوقیت نہیں دے گا. لوگ کہیں گے یو جسٹ بی گڈ اینڈ دیٹس انف فار یو. پھر مجھے بتائیں حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیوں اتنا بڑا کلیش لیا؟ پھر آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کیوں لڑی؟ کئی لوگ تھے وہ اچھے تھے، اللہ کے نبی انہیں کہہ سکتے تھے جسٹ بی گڈ دیٹس اٹ. انبیاء نے کلیش لیا سوسائٹی سے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کا ہی تعارف لوگوں کو نہیں کرا سکے. آپ مجھے بتائیں ایک ہندو عورت ہے، بوڑھی خاتون ہے، بہت اچھی ہے، لیکن سوچیں کتنا بڑا لاس ہے اگر وہ آپ سے اللہ کا تعارف نہ لے سکی، اگر وہ اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکی، کتنا بڑا لاس ہے اس کے لیے. اور آپ کے لیے کتنا بڑا لاس ہے کہ آپ نے اسے تعارف ہی نہیں کرایا. آپ کے ارد گرد کوئی کرسچن ہے، بہت اچھا ہے، تو سب سے اولین فرض آپ کا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت اچھا، آپ اس کو اللہ کا تعارف کرائیں، آپ اس کو کریٹر سے ملا دیں. اس سے بڑی سروس ہو ہی نہیں سکتی اس کی زندگی میں آپ کی طرف سے کوئی. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو کوشش کریں، کوئی ویڈیو دینے کی، کوئی کلپ بھیجنے کی، کوئی ڈسکشن چھیڑنے کی، وغیرہ وغیرہ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے گریٹسٹ پائٹی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اللہ کے نبی نے کہا ایمان کی 70 برانچز ہیں، اور اس میں لویسٹ برانچ آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ 70 برانچز ہیں ایمان کی، لویسٹ برانچ پتہ ہے کون سی ہے؟ سڑک سے چھڑی ہٹانا، کوئی وہ شاخ ہٹانا، کوئی برانچ آف ٹری ہٹانا، یہ لویسٹ ہے. یعنی ایمان کا لویسٹ تقاضا پبلک سروس ہے، انسانیت ہے. ایمان کا لویسٹ تقاضا. آپ کہتے ہیں ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، اسلام از دا گریٹسٹ ریلیجن، ناٹ ہیومینٹی. لویسٹ تقاضا ہے. یو کین ناٹ بی اے گڈ مسلم انلیس یو آر اے ویری گڈ ہیومن بینگ. لویسٹ کہا ہے اسے. اور آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ برانچ کیا ہے؟ ٹو سے لا الہ الا اللہ، دیٹ از دی ہائیسٹ. یعنی اللہ کے نبی نے کہا انسانیت تو ہے ہی، لیکن وہ اتنی لویسٹ ہے کہ وہ تو بیسک ہے. سب سے اولین یہ کہ اس کو اللہ کا تعارف کراؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ. یہ اس کے لیے سب سے بڑی سروس ہے. ہیومینٹی کے لیے اس سے بڑی سروس ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اسے رب کا تعارف کرا دو. جس نے رب پا لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا. جس کو رب نہیں ملا اس نے کچھ بھی نہیں پایا. اس لیے دیٹ از دی بگیسٹ. اوکے، تو اس لیے بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کسی میں آپ کوئی خصوصیت دیکھیں تو اسے اللہ کا تعارف کریں. دعویٰ از آل اباؤٹ توحید، ٹرسٹ می. اگر آپ کسی کو دعویٰ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیں، سمجھائیں، لیکن یہ کہ سٹارٹ فرام توحید، اللہ کے تعارف سے. اس کو بتائیں اللہ تم سے پیار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بینیفٹس فرام حلف الفضول اینڈ فجار وارز، جسٹ ٹو کنکلوڈ. سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگریٹ نہیں کیا ان دونوں میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، بلکہ کہا کہ میں نے بالکل کیا ہے اور میں اس میں ریگریٹ نہیں کرتا. وچ شوز کہ اگر نان مسلمز بھی کسی حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ کو لیسر ایول نظر آئے تو آپ لیسر ایول کا ساتھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑا فقہی پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ان ایکٹیو ہو جائے. اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکول اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اسلام پسند ہیں، آپ کی داڑھی ہے، یا آپ اسلام کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یو شوڈ بی موسٹ ایکٹیو ان وٹ، اسپیشلی جو سوشل ورک کی کوئی اگر سوسائٹی بنی ہے اس کے پریزیڈنٹ آپ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو اوپر آنا چاہیے، اس میں سخت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سوسائٹی میں کتنا ان پٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے ایکسیپٹ کیا اس سوسائٹی نے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پاسٹ بیک گراؤنڈ پبلک سروس تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ یار ان کی تو خدمت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ انیکٹیو ہو جائے. آج انفارچونیٹلی بڑے بڑے ویلفیئر پروجیکٹس گورے چلا رہے ہیں. انفارچونیٹلی تو نہیں کہوں گا، انفارچونیٹلی فار اس، اچھی بات ہے وہ چلا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سم آف دا بگیسٹ ویلفیئر پروجیکٹس وہ ویسٹرن کنٹریز سے اٹھ رہے ہیں، اور اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. ہمارا لبرل سرکل کیوں ویسٹ سے اتنا انسپائرڈ ہے؟ کیونکہ بھئی پریگمیٹک اپروچ سے دیکھا جائے تو کر تو وہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا جو مرضی ہو،
اب آپ روتے رہیں ان کا ایجنڈا ہے، لیکن لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ ویلفیئر پروجیکٹ تو وہ کر رہے ہیں، بچوں کو، غریبوں کو ایجوکیشن سسٹم کے لیے چاہے اپنا ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دور دراز علاقوں میں پہنچے ہوئے، ریفیوجیز کے پاس پہنچے ہوئے، بلڈ کے بہت سے ڈونیشن پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو یہ خیر کے کام تو ہیں، آگے جو بھی ایجنڈا ہے یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو اسی لیے سملرلی اپنے اپنے علاقے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر غور کریں کہ کوئی بھی کمیونٹی سروس پروجیکٹ شروع کیا جائے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رزق میں برکت دے گا. آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے، ایون آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے کچھ بیوائیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کچھ یتیم ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کچھ غریب غربا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کمیونٹی سروس پروجیکٹ. آپ کی یونیورسٹی میں بہت سی، زیادہ تر لوگ جاتے ہیں ایسی سوسائٹیز کی طرف جن میں شوشہ ہے، بس جن میں جو ہے نا وہ ہو ہا اور شوشہ ہے اور فن کا ایلیمنٹ ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ سوشل ورک سوسائٹیز کی طرف اتنا رجحان یوتھ کا نہیں ہوتا. تو آپ کو اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بلکہ انیشیٹو لینا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی شروع کر دیں. سوشل ورک سوسائٹی اگر ٹھپ ہوئی ہے اس کو ایکٹیو کریں، کچھ سوچیں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا کام ہوگا میں سمجھتا ہوں، اور اس سے سائلنٹ میسج جائے گا اگلوں کو، یقین کریں اس سے سائلنٹ میسج جائے گا. میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں جو اسلام سے انسپائر ہوتے ہیں وہ آ جا کے لوگوں کے کردار سے انسپائر ہوتے ہیں، لفظوں سے کم ہوتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر سے، ان کے سوشل ورک سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ صرف یہی مسئلہ اٹھا لیں جو انٹر سیکس والوں کا مسئلہ ہے، جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ غور کریں کہ اس طرف زیادہ ہیلپ کون لوگ کر رہے ہیں؟ لبرل سرکل ہے جو زیادہ وہاں پہ گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایجنڈا جو بھی ہے ان کا، وہ ٹرانسجینڈر ایجنڈا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ کہ دے آر دیر. اور آپ دیکھیں گے بہت کم کہ ریلیجس لوگوں کی توجہ بہت کم جائے گی ایسے مسئلوں کی طرف، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ اٹھا لیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورتیں غربت سے مجبور ہو کے بدکاری کی طرف چلی جاتی ہیں. وہاں بھی آپ انوالومنٹ زیادہ تر لبرل سرکل کی ہی دیکھیں گے، جو کہ ایک اپریشیٹو بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آگے سے انہیں دے کیا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے جو ان کے پاس ہے اتنا ہی دیں گے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ریلیجس لوگ جو ہے اس طرف توجہ دے دیں، اگر ریلیجس لوگ جو ہے وہ اس طرف جانا شروع کر دیں، ان کو ذرا دعوت دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایز یوتھ آپ لوگوں میں انرجی بھی ہے، تو کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھیں جو انجسٹس پر مبنی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا کسی بھی موقع پہ. یہ مت دیکھیں میری آواز سے چینج آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ فولش بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہے اس بات سے کہ کل کو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لے. تو ایٹ لیسٹ اتنا آپ نے کرنا ہے کہ بھئی میں نے کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھائی تھی نا. چینج آنی ہے کہ نہیں آنی ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آنی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو چینج دکھا دے گا اس سے. لیکن یہ کہ ہم نے چلو ایک کنکری تو رکھ دی نا اس روڈ پہ. تو جتنی بھی ہیومن ویلیوز ہیں ان کے پروجیکٹس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، اور ینگ ایج میں لیں گے تو زیادہ اچھا ہے. آگے جا کے تو لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں. ینگ ایج میں کہ ٹائم نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ اٹریکشن کی طرف جاتے ہیں، گلیمر کی طرف جاتے ہیں. لیکن ینگ ایج میں اگر آپ جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ایک ایسی بات ہوگی، ہی ول اپریشیٹ یو اے لاٹ. تو یہ کرکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ینگ ایج سے. یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی بہت ایکٹیو تھے، ہمارے نبی ہیومن ویلفیئر کے لیے شروع سے گامزن تھے. کوئی بھی پیکٹ جس میں ایون نان مسلم بھی شامل تھے وہ اس میں جاتے تھے، اور سوسائٹی میں اسی ایکٹیو رہنے کی وجہ سے ان کی عزت تھی، اور اس چیز نے ان کے مشن کو آگے بہت فائدہ دیا. تو یو شوڈ یور ٹیک اویز کہ اگر آپ اپنی فیملی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کارآمد کتنے ہیں. ٹھیک ہے، صرف الفاظی دعویٰ سے دعویٰ نہیں ہوتا ہے. جتنے آپ ان کے ہیلپر بن جائیں گے، جتنے آپ ان کی چیزوں میں ان کی مدد کریں گے، جتنے آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، وہ خود ہی دین کی طرف آ جائیں گے. وہ کہیں گے یار دین اتنا خوبصورت ہے کہ اگر یہ اس نے میرے بھائی کو چینج کر دیا ہے یا اس نے اس کو نرم کر دیا ہے تو اٹ از سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. تو یہ بیسکلی جو ہے ہمارا ٹیک اوے ہے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تھرسڈے کو ملتے ہیں آگے اور مزید واقعات دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.